رمضان المبارک کے مبارک مہینے کی آمد ہے، اس لیے آج ہماری یہ مختصر سی گفتگو استقبال رمضان کے حوالے سے ہے۔ رمضان سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار۔ رمضان شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اعمال کے درجات کو، ثواب کو 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالی نے سب سے پہلے روزے کی فرضیت کو بیان فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے تمہارے اوپر لکھ دیے گئے ہیں، روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں۔ دوسرے جملے میں اللہ رب العالمین نے روزے کی تاریخ کو بیان فرمایا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر، تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر امت میں روزہ کسی نہ کسی اعتبار سے موجود تھا۔ تعین ایام اور تعداد ایام میں تو فرق تھا، یعنی کسی امت کو کتنے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا، کسی کو کتنا، اسی طرح کسی کو کس مہینے کے اور کسی کو کس مہینے کے، لیکن ہر امت کے اندر روزہ موجود تھا۔ شعبان 2 ہجری کو رمضان المبارک کے روزوں کا حکم ہوا، اس سے پہلے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ تیسرے جملے میں اللہ رب العالمین نے روزے کا فائدہ بھی بیان کیا کہ روزے کا فائدہ یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو سب سے پہلے تو ہم روزے کو سمجھ لیں کہ روزہ ہے کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، طلوع صبح صادق سے لے کر، طلوع آفتاب سے نہیں، طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کھانا پینا اور نفسانی خواہشات سے رکے رہنا، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ لفظ صوم کا لغوی معنی بھی رکنا ہے، اور یہ وہ رکنا ہے کہ جو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کھانا نہیں ہے۔ آپ کے پاس بہترین قسم کا کھانا موجود ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے نہیں کھانا۔ سخت پیاس کے باوجود بہترین اعلیٰ قسم کی مشروبات موجود ہیں، لیکن پینا نہیں ہے۔ خواہش پورا کرنے کا حلال اسباب موجود ہیں، لیکن خواہشات، نفسانی خواہشات پوری نہیں کرنی۔ جب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ابتدا میں اللہ رب العالمین نے یہ اختیار دیا ایمان والوں کو کہ چاہیں تو روزہ رکھ لیں اور چاہیں تو فدیہ دے دیں۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ کریم فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہے، یعنی روزے کوئی زیادہ نہیں ہے، 12 مہینوں میں 1 مہینے تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے روزے رکھنے کا۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ہاں روزہ کون چھوڑ سکتا ہے؟ روزہ وہ شخص چھوڑ سکتا ہے کہ جو بیمار ہو۔ بیمار کس طرح کا ہو؟ احادیث مبارکہ میں تفصیلات موجود ہیں۔ محققین نے، فقہائے کرام نے یہ بات لکھی ہے
کہ ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے آدمی کی جان کو خطرہ ہو، ایسی بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہو روزے کی وجہ سے، تو آپ کا ماہر مسلمان معالج طبیب ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، اگر روزہ رکھیں گے تو آپ کی جان کو نقصان ہے، تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنا ہی اللہ کا حکم ہے۔ ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنا ہی اللہ کا حکم ہے، اس لیے کہ جان بچ جائے گی تو اللہ رب العالمین نمازیں پڑھنے کی بھی توفیق دیں گے، روزے رکھنے کی بھی توفیق دیں گے۔ ہاں، چھوٹی موٹی کوئی پریشانی ہو، بیماری ہو، تو اس کی وجہ سے بغیر کسی ماہر مسلمان معالج کے تجویز کے روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ دوسری صورت ہے اعلی سفر، مسافر ہو، مسافر سے مراد شرعی سفر۔ ہمارے ہاں 78 کلومیٹر کا اگر کوئی شخص گھر سے ارادہ کر کے نکلتا ہے تو وہ مسافر ہے۔ اب سفر پیدل ہو، موٹر سائیکل پر ہو، گاڑی پر ہو، جہاز پر ہو، جیسا سفر بھی ہو، اگر کوئی شخص سفر میں روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن یاد رکھیں بیماری کی وجہ سے جو شخص روزہ چھوڑتا ہے اسے تو روزہ نہ رکھنے کا ہی حکم ہے، لیکن سفر میں اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے اور رکھنے والا بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی سفر میں روزہ رکھ لے تو یہ پسندیدہ ہے، ہاں تکلیف کا باعث ہے نہیں رکھتا تو جائز ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھ لیں، چاہے روزہ بیماری کی وجہ سے چھوڑے چاہے سفر کی وجہ سے چھوڑے، دونوں صورتوں میں قضا لازم ہے۔ مسافر جب مقیم ہو جائے گا تو جتنے روزے چھوڑے ہیں رکھے گا، فدیے سے کام نہیں چلے گا، اور بیمار جب صحت مند ہو جائے گا تو جتنے روزے چھوڑے ہیں اتنے روزے رکھے گا۔ تیسری بات یہ بتائی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ یہ ابتدائی حکم ہے جب روزوں کی فرضیت اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، اس وقت یہ حکم دیا کہ جو روزہ رکھنا چاہے روزہ رکھ لے، اور جو روزہ نہیں رکھنا چاہتا وہ فدیہ دے دے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اس رخصت کو ختم کر دیا اور اللہ کریم نے یہ فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ فدیہ والی صورت کوئی نہیں ہے۔ اب فدیہ صرف وہ شخص دے گا کہ جس کو صحت کی امید نہیں ہے، ایسا بیمار، شیخ فانی اس کو کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں، کہ جسے اب صحت کی امید نہیں ہے، عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، ضعف بہت زیادہ ہے، دن بدن ضعف کمزوری بڑھتی جا رہی ہے، تو ایسا آدمی فدیہ دے سکتا ہے۔ عام مسافر، عام بیمار احتیاط کے درجے میں تو فدیہ دے سکتا ہے کہ خدا نخواستہ موقع ملتا ہے نہیں ملتا رکھنے کا، احتیاطاً دے دے، لیکن جب ہی اس کو صحت ملے اور وہ مقیم ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دوبارہ روزے کی قضا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رمضان المبارک کا استقبال فرماتے تھے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی یہی طریقہ کار تھا۔ اس سے پہلے رجب اور شعبان میں بھی یہ بات ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور بخیر و عافیت ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ احصو ہلال شعبان لرمضان، شعبان کے چاند کو، شعبان کے دنوں کی گنتی کرو، اس لیے کس لیے؟ رمضان کے لیے۔ تو اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ رمضان شعبان کے آخری دنوں میں ارشاد فرمایا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تمہارے پاس بڑی عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارک، بڑا برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر،
یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے کلام مقدس کو لیلۃ القدر میں اتارا، شب قدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی قدر اور عظمت کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اب لیلۃ القدر کب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعیین نہیں فرمائی۔ احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا دیا ہے۔ تو یہاں رمضان کی 3 خصوصیتیں ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو متوجہ کرنے کے لیے 3 خصوصیات بیان فرمائی۔ عظمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس میں ایک رات ایسی اللہ نے چھپا رکھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر رمضان کا حکم بیان فرمایا، جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا ہے۔ وہی بات کتب علیکم الصیام وقیام لیلہ تطوعا، دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ رات کا قیام اللہ تعالیٰ نے مسنون قرار دیا ہے۔ قیام لیلہ تطوعا، یہ ایک اضافی عبادت ہے جو اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک، اس سے مراد نماز تراویح ہے، اس سے مراد نماز تراویح ہے۔ فرض تو نہیں ہے لیکن اجر اللہ رب العالمین نے اس میں بہت زیادہ رکھا ہے۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضہ ومن ادى فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا۔ یہ رمضان کی امتیازی خصوصیت ہے، یہ رمضان کی امتیازی خصوصیت ہے۔ فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، رمضان میں جو شخص ایک نفلی عبادت کرتا ہے، ایک نفلی نیکی کرتا ہے، کان کمن ادا فریضہ، اس کو فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نفل اور فرض میں 70 گنا فرق ہے، یعنی نفل کے مقابلے میں فرض کا درجہ 70 گنا زیادہ ہے۔ اور دوسرے جملے میں فرمایا ومن ادا فریضۃ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، اور جس شخص نے ایک فرض رمضان میں ادا کیا، اللہ رب العالمین اسے 70 فرض ادا کرنے کا اجر عطا فرمائیں گے، 70 فرض ادا کرنے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ رمضان میں آپ جو بھی نیکی کریں گے اللہ اس کو 70 گنا بڑھا دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ سے وعدہ ہے۔ جیسے آپ یہاں گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز کا ثواب، آپ مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں تو 25 یا 27 نمازوں کا ثواب، اور وہی نماز جب آپ حرم میں پڑھتے ہیں، حرم مکی میں، مسجد حرام میں، تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اسی طرح جو فضیلت اس کے علاوہ بیان کی گئی ہے، جیسے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو رمضان المبارک میں جو شخص ایک حرف پڑھے گا وہ 10 کو 70 سے ضرب دے دے، اتنی نیکیاں اللہ رب العالمین اس کو عطا فرمائیں گے۔ پھر فرمایا وہ شہر الصبر، رمضان صبر کا مہینہ ہے، یہ صبر سکھاتا ہے، صبر سکھاتا ہے۔ وہ شہر المواسات، غمخواری کا مہینہ ہے۔ وہ بھائی ہمارے ارد گرد، ہمارے وہ دوست احباب کہ جو کبھی تو ایک وقت کی روٹی پر گزارا کرتے ہیں اور کبھی ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی، جب آدمی رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ بھوک بھی کوئی چیز ہے اور اسے برداشت کرنا بڑا مشکل ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ ایمان والوں کا رزق بڑھا دیتے ہیں، ایمان والوں کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دسترخوان پر جو پھل سارا سال نہیں آتا، اللہ رب العالمین ہمارے دسترخوان پہ اس پھل کو رمضان میں بھیج دیتے ہیں۔ جو چیز بھی سارا سال ہمیں نصیب نہیں ہوتی وہ رمضان کی برکت سے اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔
جب کوئی شخص کسی کے ہاں جاتا ہے اور جا کر وہاں کھانا کھاتا ہے، دعوت قبول کرتا ہے، تو دعوت کے بعد جو دعا دیتا ہے اس میں ایک دعا یہ بھی ہے، افطر عندکم الصائمون، تمہارے پاس روزہ دار روزہ افطار کریں، یعنی روزہ دار کے روزہ افطار کرنا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ وشہر المواسات وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوب وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجر من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء۔ فرمایا جو رمضان میں روزہ افطار کراتا ہے کسی روزے دار کو، اللہ رب العالمین اسے 3 انعام عطا فرماتے ہیں۔ کان لہ مغفرۃ لذنوب، گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں، وعتق رقبتہ من النار، صرف گناہوں کی بخشش نہیں بلکہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے خلاصی لکھ دیتے ہیں۔ وکان لہ مثل اجر من غیر ان ينقص من اجرہ شیء، اور اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا اجر روزہ دار کے لیے، اور روزہ دار کے اجر کو کم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی شاید روزہ دار کے ذہن میں یہ بات آئے کہ افطاری تو اس نے کرا دی، لہذا 50% ثواب مجھے ملے گا اور 50% ثواب اسے ملے گا۔ اللہ کے ہاں یہ حساب نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے وضاحت فرما دی کہ روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور اس کو اتنا ہی ثواب صرف افطار کرانے پر دیا جائے۔